تیری شکر گزاری ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، آج کے دن کے لیے شکر گزاری کریں اور پاک روح کی حضوری، معموری اور رہنمائی کو کلیم کریں گے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا قادر یسوع مسیح کے نام سے شکر گزاری کرتے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اس خوبصورت اور سہانی شام کے لیے، آج کی زندگی اور زندگی کی دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ خدا تو نے سنبھالے رکھا، زندہ رکھا اور خوبصورت موقع عطا کیا کہ ہم تیری ہیکل میں آ سکے تاکہ تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ خدا آج کی کلاس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے۔ اے ہمارے مددگار پاک روح، تجھے ابھی سے کلیم کرتے، تجھے پکار لیتے، تیری حضوری، معموری اور رہنمائی کو کلیم کرتے تاکہ ہم بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ خدا ہم سبوں کو سیکھنے والا مسا عطا کر، اور خدا مجھے سکھانے والا، تاکہ ہم سب سیکھیں۔ میں بھی سیکھنا چاہتا خدا، تاکہ ہم تیرے کلام اور تیرے عرفان میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا، اوپر جو سیشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ابھی راستہ میں خدا ان کے تو راہ کی رکاوٹوں کو دور کر، انہیں جلد بھیج تاکہ ہم مل کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا، مسیح کے نام میں دعا مانگتا، آمین۔ تو پچھلے ٹیوزڈے سے ایک نیا سلیبس، نیا کورس شروع کیا گیا ہے فیتھ بائبل کالج میں، اور اس کا عنوان ہے تفہیم محبت، اور یہ ہے مقدس یوحنا کے خطوط کا آیت با آیت تفسیری جائزہ۔ آیت با آیت ہم اس کی تفسیر پر، اس کی ڈیٹیل پر غور کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم خطوط کی طرف یا ان کی تفسیر کی طرف بڑھیں، ہم پہلے مقدس یوحنا کے متعلق کچھ سیکھیں گے۔ تو میں نے بتایا کہ جو لفظ یوحنا ہے، اس کا عبرانی میں مطلب ہے خدا کی بخشش یا خدا کا فضل۔ عبرانی میں اس کا مطلب لکھیں یوحنا کا خدا کی بخشش یا خدا کا فضل، اور مقدس یوحنا کے باپ کا نام زبدی کے بیٹے جیسے ہم پڑھتے ہیں یعقوب اور یوحنا، اور ماں کا نام سلومی۔ باپ کا نام زبدی، ماں کا نام سلومی، اور مقدس یوحنا اپنے بھائی یعقوب سے چھوٹے تھے، اور 2 بار ان کا چناؤ ہوا۔ فرسٹ ٹائم بطور شاگرد، ڈسائپل، متی کی انجیل 4 باب 21 اور 22 آیت، اور پھر بطور رسول متی کی انجیل 10واں باب، اس کی 2 تا 4 آیات، اور مرکز کی انجیل 3 باب 13 تا 19 آیات۔ ان کا پیشہ ماہی گیری۔ یہ ایک صاحب حیثیت خاندان تھا، اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یوحنا کی ماں سلومی خداوند یسوع مسیح کی اپنے مال و دولت سے خدمت کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شاگردوں کی بھی۔ صاحب حیثیت خاندان تھا۔ یوحنا کی ماں خداوند یسوع مسیح اور دوسرے شاگردوں کی مال و دولت سے خدمت کیا کرتی تھی۔ مقدس یوحنا اس سے پہلے یوحنا اصطباغی کا شاگرد تھا۔ جب یسوع مسیح کا شاگرد بنا نا، اس سے پہلے یوحنا اصطباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا۔ مقدس یوحنا نزدیک ترین 3 شاگردوں میں شامل تھا۔
اور 3 شاگرد کون کون سے تھے؟ پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ نزدیک ترین جیسے کابینہ ہوتی ہے نا کسی وزیر مشیر کی، تو اسی طرح کابینہ میں یہ 3 جو شاگرد تھے، رسول تھے، یہ شامل تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ یائر کے بیٹی کو جب خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تو مقدس یوحنا ان کے ساتھ تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلی پہاڑ پر متی 18ویں باب میں، تو مقدس یوحنا اس کے ساتھ تھے۔ گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کی جان کنی کے وقت مقدس یوحنا اس کے ساتھ تھے، گتسمنی باغ میں۔ مسیح خداوند جب آخری فصح کے لیے تیاری کے لیے شاگردوں کو بھیجتے ہیں تو 2 شاگردوں کو انہوں نے بھیجا، پطرس اور یوحنا کو۔ مسیح یسوع کی مصلوبیت کے وقت مقدس یوحنا پاس تھے، اور مسیح یسوع نے اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی ذمہ داری اسے دی۔ پطرس اور یوحنا مسیح کی خالی قبر دیکھنے کو سب سے پہلے گئے، لیڈیز کے، عورتوں کے بعد۔ مقدس یوحنا نے سب سے پہلے مسیح یسوع کو پہچانا۔ یوحنا اپنے بھائی یعقوب سے چھوٹا تھا، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مقدس یوحنا بلند آواز خطاب کرنے والا مقرر تھا۔ مقدس یوحنا وہ شاگرد تھا جس سے خداوند یسوع مسیح محبت کرتا تھا۔ ایک شاگردوں میں تھا جو مسیح سے محبت کرتا تھا، کون تھا بھلا؟ ہاں، شاباش، یہ وہ شاگرد تھا مقدس یوحنا جس سے یسوع محبت کرتا تھا، اور ایک شاگردوں میں وہ تھا جو یسوع سے بہت محبت کرتا تھا، وہ پطرس تھے۔ افسس کے بشپ پولیکریٹس کی مضبوط روایت ہے کہ مقدس یوحنا رسول نے افسس میں وفات پائی، یعنی کہ مقدس یوحنا کی جو وفات ہے یہ شہر افسس میں ہوئی۔ اس خط میں مقدس یوحنا نے بہت سے تقابلات، کنٹراسٹس، بہت سے تقابلات جیسے نور اور تاریکی، سچائی اور جھوٹ، محبت اور عداوت، زندگی اور موت، پرانا حکم اور نیا حکم، خوف اور دلیری، خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند، حق کی روح اور گمراہی کی روح، آدمی کی گواہی اور خدا کی گواہی، یہ تقابلات، متضادات مقدس یوحنا
اپنے اس خط میں استعمال کرتا ہے۔ اس خط کا پس منظر، یہ خط لکھا کیوں گیا؟ خط لکھنے کی ضرورت مقدس یوحنا کو کیوں محسوس ہوئی؟ اس خط کے مطالعہ سے ہم ان افراد سے آگاہ ہوتے ہیں جو مخالف مسیح تھے۔ وہ خداوند یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا، پس منظر جو اس کا ہے، یا اس کو لکھنے کی جو وجہ ہمیں معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ اس کلیسیا میں یا اس کے چوگرد ارد گرد لوگ خداوند یسوع کو مسیح قبول نہیں کرتے تھے، مسیح ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، افسس یا اس کے ارد گرد کے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی بدعتیں تھیں۔ رومی صوبہ آسیا کا باشندہ کرنتھس علانیہ کہتا تھا کہ یسوع محض انسان ہے، صرف انسان ہے۔ بپتسمہ کے وقت مسیح اس پر اترا یا وارد ہوا، اور گتسمنی میں جب خداوند یسوع مسیح کی جان بڑی مشکل میں تھی تو مسیح اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہتے تھے کہ یعنی صلیب پر مسیح نہیں مرا بلکہ یسوع ہوا جو بشر تھا، اور مسیح یسوع کی الوہیت سے بھی انکار کیا جاتا، اس کی بشریت سے انکار کرتے کہ بشر ایسے نہیں ہو سکتا، بشر کے ساتھ اس قدر جو کچھ ہوا مسیح کے ساتھ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ کہتے کہ مسیح یسوع جو تھا یہ صرف انسان تھا، یہ مسیح نہیں تھا، مسیح بس اس وقت اس پر آیا جب اس نے بپتسمہ لیا، تو پھر جب باغ گتسمنی میں مشکل وقت تھا تو پھر مسیح جو تھا اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ صلیب پر صرف ایک انسان یا صرف یسوع جو ہے وہ موایا، اس نے اپنی جان دی۔ اس کے پیچھے یہ جو تھی وجہ تھی اس کی۔ اس کو لکھنے کا مقصد کیا تھا مقدس یوحنا کا؟ یہ ایک گشتی مراسلہ یعنی گھومنے والا، گشت کرنے والا خط تھا، یہ جو کئی کلیسیوں کو بھیجا گیا۔ آج اس کلیسیا کے پاس آپ اسے پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو، پھر آگے دوسری، پھر تیسری، اس طرح بہت ساری کلیسیوں میں یہ خط گھوما، اس لیے اس کو گشتی خط یعنی کہ ریوالونگ لیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس لیے بھیجا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی پیوستگی کو مضبوط و مستحکم کیا جائے، اور انہیں گمراہ کرنے والوں اور بہکانے والوں سے خبردار کیا جائے۔ مزید برآں انہیں ابارا جائے کہ خدا اور انسان کی محبت کے وسیلہ سے اس تعلیم کی قدر اور تعریف کریں، اور خاص طور سے اس معاملہ میں ایک دوسرے کو ابھاریں اور قائم کریں۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ اس خط کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے وہ ہے محبت، اور محبت کا لفظ اس خط میں 46 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی سن تحریر پہلی صدی کے آخر میں یا دوسری صدی کے اوائل یعنی شروع میں۔ اور اس کو لکھا گیا ہے یوحنا کا پہلا عام خط۔
جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ عام خط اس لیے ہے کہ یہ کسی خاص کلیسیا کو نہیں بلکہ مجموعی طور پر اور اجتماعی طور پر لکھا گیا۔ اس کے کل 5 ابواب ہیں اور 105 آیات ہیں۔ موضوعات جن پر بحث کی جائے گی اس میں وہ ہے نور میں زندگی بسر کرنا۔ موضوعات جو اس خط میں زیر بحث آئیں گے: نور میں زندگی بسر کرنا، ابلیس کے فرزند اور خدا کے فرزند، خدا کی محبت، غالب ایمان۔ جائے تحریر یہ خط کہاں سے لکھا گیا؟ بتائیے کہاں سے لکھا گیا؟ افسس سے، ابھی بات کر رہے تھے، افسس سے یہ خط لکھا گیا۔ اس خط کو تاکیدی خط بھی کہا جاتا ہے۔ اس خط کو تاکیدی خط بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تاکید کی گئی کہ جو بدعتیں ہیں آپ کے درمیان جو پھیل چکی ہیں ان سے باز رہا جائے۔ یہ کلیسیا کو تاکید کی گئی اس خط کے ذریعہ سے۔ اور وجہ تصریح میں 1-2 اور باتیں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ غلط قسم کی تعلیمات عام تھیں، نئے رجحانات بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ مسیح کی صلیب، مرنا اور زندہ ہونے کی بھی تردید کی جاتی تھی۔ اب اگر اس خط کی طرف آتے ہیں جلدی سے، کیونکہ ہم یہ پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا ریپیٹ کروں گا۔ پہلی آیت پڑھیں، کوئی بھی پڑھے، بلکہ پہلی 2 آیات پڑھیں۔ آمین۔ اس آیت میں خداوند یسوع مسیح ناصری کو بطور زندگی کا کلام پیش کیا گیا، بتایا گیا، کیونکہ وہ اس وقت کے لوگ، اس کلیسیا کے لوگ خداوند یسوع مسیح کو جو مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس نے علانیہ یہ کہا کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اس کے لیے حوالہ لکھیں، پڑھنا نہیں ہم نے، پیدائش 1:26 اور یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 1 آیت، کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو اس نے یہ ان کو باور کروایا کہ یہ وہ کلام ہے جو ابتدا ہی سے تھا۔ پیدائش 1:26 جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ ہم انسان کو بنائیں گے، یعنی کہ جمع کا صیغہ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر مقدس یوحنا کہتے ہیں اور جسے ہم نے سنا، یعنی اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ باقی رسولوں کی گواہی بھی شیئر کرتے ہیں
اجتماعی گواہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ سینسز کو یوز کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ سینسز جو ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کسی بھی چیز کی کنفرمیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر مقدس توما یقین نہیں کر رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح جب ان میں ظاہر ہوئے تو اس نے کہا اس سے کہ میری پسلی میں دیکھ لے، میرے ہاتھوں میں دیکھ لے، ہاتھ لگا کے دیکھ، بلکہ چھو کر۔ کیونکہ اگر کسی چیز سے ہم کہیں کہ یہ گرم ہے، ہم کیسے اس کو دور سے دیکھ کر اندازہ کر سکتے؟ جب ہم سینسز کا یوز کریں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جہاں جو سینسز یوز کی گئی ہیں مقدس یوحنا کے وسیلہ سے، تو مسیح یسوع کو کنفرم کیا گیا یہاں پر کہ یہ وہی تھا جو موا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ کیوں؟ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت کے لوگ اور اس کلیسیا کے لوگ۔ بہت ساری بدعتیں وہاں پر جو تھی وہ سرایت کر رہی تھی، تو اس لیے ان کا یوز کیا گیا۔ یہ مقدس توما کے لیے جو حوالہ ہے وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 20 باب، اس کی 26 سے 29 آیات تک ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ سارا واقعہ جو مقدس توما کے حوالے سے ہے یہاں پر ہمیں نظر آئے گا۔ یسوع مسیح زندگی کا کلام، اس کے لیے حوالہ جات آپ لکھیں یوحنا کی انجیل میں سے، یوحنا کی انجیل 5 باب 24 تا 26 آیات، 5 باب 38 تا 40 آیات، یوحنا کی انجیل ہی میں سے 6 باب 27 آیت، اور یوحنا کی انجیل ہی میں سے 20 باب 31 آیت۔ یہاں پر آپ کو یسوع مسیح بطور زندگی ملیں گے۔ اور جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، جب ہم کلام مقدس کو بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کے تعلق سے باغ عدن میں کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا نے کچھ دیکھا، اور پھر جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ سارے واقعہ کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اور پھر خدا کے متعلق لکھا ہے خدا نے دیکھا اچھا ہے، خدا نے دیکھا اچھا ہے، اور جب انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے۔ پھر آگے اس کے جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے جب بزرگ نوح کے زمانہ کی بات کرتے ہیں تو بزرگ نوح نے خدا کی بڑی قدرت کو دیکھا، بڑی قدرت کو دیکھا، اور ایسی بڑی قدرت کہ ساری دنیا، سب انسان، چرند پرند، ہر چیز تباہ ہو کر رہ گئی، اور صرف وہی بچا جو بزرگ مقدس نوح کے ساتھ تھے۔ نوح کا خاندان اور جتنے چرند پرند جانور جاندار اس کے ساتھ کشتی میں تھے وہی بچے، باقی سب تباہ ہو گیا۔ وہ قدرت خدا کی دیکھی گئی وہاں پر۔ اس سے آگے جیسے جیسے ہم چلتے ہیں، جب ہم مقدس موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بڑی قدرت خدا کی وہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ اپنی قدرت کو جاری اور ساری رکھا۔ اسی طرح اور جتنے بھی انبیاء ہم دیکھ لیں، سب کی زندگیوں میں خدا نے بڑے عجیب کام کیے، اور بادشاہ نبوکدنضر کی زندگی میں بھی بڑے اتار چڑھاؤ آئے، اس نے بھی کچھ دیکھا تھا، یاد ہے وہ کہتا ہے 3 پھینکیں چوتھا کون ہے؟ دیکھ لیا چوتھا اس نے، وہ جس کی صورت اللہ زادے کی تھی، اس نے بھی کچھ دیکھ لیا۔ اور ہم خدا کے کلام کو ڈیلی ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ آمین۔ اسی طرح
سننے کے تعلق سے رومیو 10:17 بڑی مشہور آیت ہے، یاد ہے کسی کو؟ بڑی زبردست. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا. آمین. یہ چیدہ باتیں تھیں جو ہم نے پچھلی بار جن پر ڈسکس کی. آگے چلتے ہیں آج تھوڑا سا اسی آیت میں کہ ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. میرا خیال 1-2 حوالہ جات ہم اس میں سے پڑھ چکے تھے، جیسے یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 1 آیت. تو ایک اور بات ہے کہ یوحنا کی انجیل میں آپ اس کا مطالعہ شروع کریں، خداوند یسوع مسیح خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں. آپ مطالعہ کرتے جائیں اس کا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اس نے باپ کو جدا کیا. بار بار مسیح یسوع باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ باپ کے ساتھ مسیح یسوع کا گہرا ریلیشن، گہرا تعلق. اور مقدس یوحنا ہمیں بتا یہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع جو تھا ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ باپ کے ساتھ تھی، وہی مسیح ہم پر ظاہر ہوا. یوحنا کی انجیل 11:25 بڑی مشہور آیت ہے. یہ بھی لکھا، اس نے اس سے کہا، یعنی مارتھا سے کہا، یوحنا 11:25 قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. مقدس یوحنا اس خط میں ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیشہ کی زندگی تھا، اگر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تب ہی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اگر کوئی اس پر ایمان لائے گا، اسے قبول کرے گا، تو ہمیشہ کی زندگی جس طرح وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اسی طرح اس کے پیچھے چلنے والا، اس پر ایمان لانے والا بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا یا کر سکتا ہے. آمین. ہمیشہ کی زندگی جو ہم پر ظاہر ہوئی، یعنی خداوند یسوع مسیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں زندگی مجسم ہوئی، اور آج سے 2021 سال پہلے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں کنواری مریم کے بطن سے یہ زندگی انسان بن کر اس دنیا میں آئی. آمین. زندگی جو ابتدا میں تھی، جو باپ کے ساتھ تھی، مقدسہ مریم، کنواری مریم کے بطن سے آج سے 2021 سال پہلے اس دنیا میں آئی. اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس وقت زمانہ ہیرودیس بادشاہ کا تھا. یہ زمانے بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنے چاہیے. اس کا حوالہ لکھیں، متی کی انجیل 2 باب پہلی 6 آیات، اور لوکا کی انجیل 2 باب پہلی
7 آیات۔ یہ تھی ہمیشہ کی زندگی جو ہم پر ظاہر ہوئی اور جو باپ کے ساتھ تھی، اور جب مسیح یسوع موئے زندہ ہوئے تو ہمارا ایمان کامل ہے اب بھی کہ وہ جیسے باپ کے ساتھ تھی اب بھی وہ زندگی باپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ مقدس یوحنا ایک بات یہاں پر باور کراتے ہیں کہ ہم، میں اور دیگر رسول شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے۔ میں، بزرگ یوحنا کہتے ہیں میں اور دوسرے شاگرد رسول یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا، بھائی جو ساتھ ہوگا، جو آج یہاں آیا ہوگا وہ اس کیمپس کو دیکھے گا، آج جو نہیں ہے بے شک سامنے جو جس کی ریکارڈنگ ہو رہی اس کو تو وہ نیٹ پہ یا ریکارڈنگ اس کی دیکھ سکے، ویسے وہ اس کیمپس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو مقدس یوحنا یہ شور کر رہے ہیں اس بات کو یہاں پر کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں، جیسا ہم نے اعمال 20 باب میں پڑھا تھا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں بھلا ہم اسے کیسے نہ کہیں یا کیوں نہ کہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا مسیح کی زندگی میں وہ کہتے ہیں ہم اسے صاف صاف بیان کریں گے اور کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کہتا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، یعنی شراکت کی بات یہاں پر کرتا ہے تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے۔ یہ شراکت والا جو معاملہ ہے، شراکت کا انگلش میں جو ورڈ ہے فیلوشپ، کیا ہے؟ فیلوشپ۔ بزرگ یوحنا، مقدس یوحنا شراکت کو بغور دیکھ چکے تھے۔ کب؟ باغ عدن میں۔ ہم نے دیکھا، سیکھا کہ خدا ٹھنڈے وقت میں باغ میں آتا اور آدم سے باتیں کرتا۔ بھائی جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے وہ اس کے قریب قریب ہوتا ہے۔ شراکت والی جو بات تھی یہ مقدس یوحنا سیکھ چکے تھے، یا کلام مقدس سے، شریعت سے اس بات کو وہ جانتے تھے۔ اب کلیسیا کو یا اس وقت کے لوگوں کو یا بدعتی فرقوں کو بتانا چاہتے ہیں
کہ اگر ہم مسیح یسوع کو جو ہمیشہ کی زندگی تھی ہے، جو باپ کے ساتھ تھی، اگر ہم اسے قبول کریں گے تو اس پوری انجیل مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہ باپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ تو اگر ہم ایمان سے، پورے ایمان سے، جو مسیح یسوع کو قبول کرنے کا ایک لیول ہے، جو ایک ایمان ہے، ایمان دل سے لانا ہوتا ہے اور اقرار زبان سے کرنا ہوتا ہے، اگر یہ بات ہمارے اندر پوری ہے تو پھر اگر وہ ہمیشہ کی زندگی باپ کے ساتھ تھی تو اگر ہم مسیح کو قبول کریں گے وہی زندگی ہماری باپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر اس کی شراکت باپ کے ساتھ ہے تو مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہماری شراکت بھی باپ کے ساتھ ہوگی۔ آمین۔ ہولی فادر۔ اچھا، وہ کہتا کہ تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ خبر کون سی دے رہے ہیں وہ؟ کہ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یسوع مسیح کیا ہے؟ جب مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، ذرا کھول لیجئے، تو ہمیں یسوع مسیح کے متعلق ملتا ہے کہ وہ کیسی زندگی تھی۔ ہاں جی پڑھیے، مکاشفہ 1:8۔ آمین۔ یہ وہ زندگی ہے جو ابتدا سے تھی اور انتہا تک، یعنی اول و آخر، ابتدا و انتہا، الفا اور اومیگا۔ یہ خبر جو تھی مقدس یوحنا اس وقت کے لوگوں کو یا بدعتی تعلیم ماننے والوں کو یہ خبر دے رہے ہیں، جس کی بات وہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو۔ یعنی کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں جس میں میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اگر آپ پورے ایمان سے، دل سے ایمان لا کر مسیح کو قبول کرتے ہو تو تم بھی اسی ہمیشہ کی زندگی میں شراکت دار ہو، حصہ دار ہو۔ آمین۔ ہماری شراکت باپ کے ساتھ کیسے ہے؟ مسیح یسوع کو قبول کرنے سے۔ مسیح میں شراکت کیسے ہے ہماری؟ اس کی پاکیزگی کو پہن کر، اس کی باتوں پر عمل کر کے، اس کے خیالات میں شامل ہو کر، اس کے حکموں پر عمل کر کے، اس کی موت کو قبول کر کے، اس کے جی اٹھنے کو سمجھ کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس کی میراث میں شامل کر دیتی ہیں۔ ہلیلویا۔ اگر یہ باتیں ہم میں نہیں ہیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی چیز کی مقدس یوحنا ہمیں خبر دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں اگلی آیت میں، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر یہ باتیں کون سی باتیں؟ مسیح کی باتیں، کلام کی باتیں، شریعت کی باتیں۔ جیسے مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو یہ باتیں جو وہ کہتا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، مسیح ہمیشہ کی زندگی،
مسیح کی شراکت باپ کے ساتھ اور مسیح کے وسیلہ سے ہماری شراکت باپ کے ساتھ، یہ جو باتیں میں نے تمہیں اس لیے لکھی ہیں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے اور آپ، میں، اس وقت کی کلیسیائیں، اس وقت کی کلیسیائیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہ سکیں۔ اور جب مسیح میں پیوستگی ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ یہ جو پیوستگی ہے یہ ہماری باپ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو زندگی ہے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ باپ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ہیں اٹ مینس کہ ہم باپ کے ساتھ ہیں۔ اور بات کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ رسولوں کی خوشی کون سی ہے، یا رسول کیسے خوش ہوا کرتے تھے؟ رسولوں کی خوشی کس بات میں تھی؟ جب اعمال 2:42 پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ 4 پلرز نظر آتے ہیں اور ان میں ایک تعلیم ہے۔ یعنی رسولوں کی خوشی کس میں تھی؟ وہ تعلیم دیا کرتے۔ رسولوں کی خوشی کس میں پوری ہوتی ہے؟ وہ دوسروں کو، کلیسیا کو، لوگوں کو، ایمانداروں کو کیا کرتے؟ تعلیم دیتے۔ اس طرح رسولوں کی خوشی جو تھی وہ پوری ہوا کرتی، یعنی وہ کلام کی منادی کرتے، کلام کو پھیلاتے۔ اور جب ہم بزرگ مقدس پولس کو دیکھتے ہیں، عبرانیوں کا خط ہے 12واں باب، اس کی 15 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے غور سے دیکھو۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 15 آیت، جی پڑھیے۔ آمین۔ تو رسول کیسے خوش ہوا کرتے؟ تعلیم دے کر، اور کہتے ہیں کہ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ، یہ ان کی خوشی ہے۔ رسول ایسے خوش ہوا کرتے۔ اور آج ہماری خوشی کیسی ہے؟ ہمیں کیسے خوش ہونا ہے؟ ہمیں رسولوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان کا وتیرہ کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ خود غرضی نہیں۔ یہ کیا ہے کہ وہ اوروں کو تعلیم دیتے اور کہتے، یہ تعلیم دیتے کہ غور سے دیکھتے رہو کوئی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لیں سخاوت والا کام ہے، فیاضانہ رویہ ان کا کہ بھائی میں تو بچ گیا، دوسرا کچھ ڈوبدا تو ڈبے پہ، مینوں کی لگے۔ لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشی یہ نہیں ہے، بلکہ ہم مقدس پولس یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ غور سے دیکھتے رہو، دوسروں کو دیکھو بھائی کہاں پر کمی ہے۔ دیکھیں کوئی خدا کے فضل سے محروم تو نہیں رہ گیا، کوئی میرے عزیزوں میں ایسا تو نہیں ہے جس نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، جو ابھی تک خدا کے فضل سے دور ہے، جو مسیح کی صلیب سے دور ہے، جو مسیح کی تعلیم سے دور ہے، جو باپ کے ساتھ جو شراکت ہے اس سے وہ ابھی پرے پرے ہے۔ رسولوں کی خوشی ایسی خوشی تھی۔ یعنی وہ رسول دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھتے۔
5ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ اس سے سن کر، کس سے سن کر؟ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں اس سے سن کر، یعنی مسیح یسوع سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے۔ سننے کے حوالہ سے پھر وہی آیت رومیو 10:17، اور پیغام دیتے ہیں۔ پیغام دینے والا کون ہوتا ہے؟ قاصد، جو پیغام دیتا ہے۔ اور جو رسول تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے قاصد سے، یعنی پیغام مسیح سے مل رہا ہے، ڈیلیور آگے رسول پہنچاتے ہیں، وہ مسیح یسوع کے قاصد بن جاتے ہیں۔ اور پیغام وہ پھر کیسے دیتے ہیں؟ بڑی دیانتداری سے اور بڑے آسن طریقے سے، یعنی آسن وہ یہ پیغام جو ہے ہم تک، دنیا تک، کلیسیا تک، ایمانداروں تک پہنچا رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت۔ یوحنا کی انجیل 13 باب اس کی 24 اور 25 آیت۔ جو یہ پیغام سن لیجیے اب، کہ وہ کہتے ہیں مقدس یوحنا، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں، پیغام ذرا سن لیجیے، پڑھیے جی۔ آمین، بس ٹھیک ہے۔ متی کی انجیل 22 باب اس کی 36 تا 40 آیات۔ جو پیغام رسول ہمیں دے رہا ہے اس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ متی 22 36 تا 40۔ آمین۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ تو مقدس یوحنا ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ مسیح سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہی پیغام ہے۔ اور آگے چل کر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ پیغام وہ ہے کہ خدا نور ہے۔ اب ہم نور پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل ہی میں سے 8واں باب اس کی 12 آیت جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ مقدس یوحنا ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا
وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ نور کے تعلق سے یہودی صحائف ہم دیکھتے ہیں، زبور کی کتاب زبور 27 اس کی پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، خداوند میری روشنی، نور روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت۔ یعنی کہ خدا میرا نور ہے اور میری نجات ہے۔ اسی طرح زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے۔ یہ نور کو ہم دیکھ رہے ہیں یہودی صحائف میں۔ اور پھر زبور 139 اس کی 11 اور 12 آیت نکالیے، زبور 139 11ویں اور 12ویں آیت۔ ہاں، دن کی مانند روشن ہے، نور ہے، اور خدا کے کلام کو بھی نور کہا گیا ہے، جیسے ہم نے زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں دیکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا باب اس کی 3 سے 5 آیت جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ نور کون تھا؟ میرا اور آپ کا یسوع مسیح۔ ایک حوالہ اور نوٹ کر لیں، یوحنا 3:19-21، اور پھر اگلی ہیڈنگ لکھیں کہ ان لوگوں اور چیزوں کو بھی نور کہا گیا ہے جو خدا کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ یسایہ کی کتاب 49 باب اس کی 6 آیت، یسایہ 49:6۔ جی پڑھیے۔ یسایہ 49:6، جی 49:6۔ یہاں پر میرے پاس لکھا ہوا ہے، ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے، آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو بھی، جو اس کے فالوورز ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، ان کو بھی نور کہا گیا ہے۔ افسیوں کا خط ہے 5واں باب 8ویں اور 9ویں آیت، 8 and 9 verses، افسیوں 5 باب۔ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ یہ کون ہیں؟ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کو بھی مقدس پولس فرماتے ہیں، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔
متی 5:19 5:14 تم دنیا کے نور ہو۔ یوحنا 8:12 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یہاں پر اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے جو خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، کلام مقدس ان کو بھی نور کہہ کر پکارتا ہے۔ اور نور کی خوبی کیا ہے؟ تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے یا اس کو سیپریٹ کر دیتا ہے۔ نور روشنی کو تاریکی کو تبدیل کر دیتا ہے یا اس سے سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر جو مقدس یوحنا کر رہے ہیں، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ تاریکی سے کیا مراد ہے؟ تاریکی سے مراد ہے دکھ درد اور اذیت کی جگہیں، دکھ درد اذیت کی جگہیں، مسائل، مصائب، مصیبتیں، ابتری اور افراتفری اور پریشانی کی جگہیں، یہ تاریکی ہے۔ اور زبور 107 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، یہ تاریکی ہے۔ اور خدا کے مخالفوں کو تاریکی کے حاکموں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ہیڈنگ نوٹ کر لیں، خدا کے مخالفوں کو تاریکی کے حاکموں کا نام دیا گیا ہے۔ افسیوں 6:12 کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان سے ہماری کشتی ہے، خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ جو تاریکی کے حکم ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا کے مخالفین ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ متی کی انجیل 22:13 آیت کہ تاریکی کیا ہے؟ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یہ تاریکی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں نور جو ہے وہ خدا ہے، اور تاریکی جو ہے یہ ابلیس ہے یا ابلیس کے کام ہے۔ تاریکی جو ہے، تاریکی کے کام، ابلیس کے کام، اور پھر اگر ہم نور کے کاموں کی طرف چلے جائیں تو یہ نیکی کے کام اور راست بازی کے کام ہوں گے۔ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ نیکی کی جو تعریف ہے وہ ہے نیت کی تبدیلی، نیت کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی۔ جب تک آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی، راستے میں پڑے پتھر کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ آپ کی سوچ میں کیا آئے گا کہ اس سے کوئی ٹکرائے گا، کوئی گر جائے گا، کسی کا نقصان ہوگا۔ تو نیکی کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ یہ سوچ کی تبدیلی کا نام ہے، نیت کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ کی سوچ مثبت نہیں ہوگی، منفی ہوگی، آپ راستہ میں پڑا ہوا پتھر کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے۔
تو جو نور ہے، نور کے جو کام ہیں وہ ایسے ہوں گے، نیکی کے کام ہوں گے اور راست بازی کے کام ہوں گے۔ اگلی آیت پڑھیں ہم، چھٹی آیت یوحنا کا جو پہلا خط ہے اس کی پہلے باب کی 6 سے 10ویں آیت تک پڑھیں۔ آمین۔ بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر مقدس یوحنا سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں بھی چلیں، بھئی اگر ہماری مسیح کے ساتھ پیوستگی ہے اور اس کے ذریعے ہم باپ کے ساتھ مل چکے ہیں، تو پھر بھی ہم تاریکی میں چلیں، جیسا کہ ہم نے ابھی سیکھا جو تاریکی کے کام ہیں وہ ابلیس کے کام ہیں۔ اب اگر مسیح کو قبول کر چکے ہیں، مسیح میں ہم شریک ہو چکے ہیں، مسیح کی زندگی کو اپنا چکے ہیں، اور پھر بھی ہم تاریکی میں چلتے ہیں، ابلیس کو ساتھ رکھتے ہیں، ابلیس کے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ دو دل انسان کی بات ہے۔ وہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ رہا ہے، کہتا ہے جیسے اس کلیسیا میں تھا، یہ بدعتی روایات، یہاں پر بدعتی تعلیم بہت ساری تھی، وہ ایماندار بھی تھے اور مسیح کو سچے دل سے قبول بھی نہیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا وہ بشر ہے، کوئی کہتا تھا وہ خالی یسوع ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ کراس پہ نہیں دیا گیا۔ وہ ایماندار بھی ہیں، مسیح کو قبول بھی کر چکے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ اس بات سے دور ہیں کہ ہم نے مسیح کو قبول کس صورت میں کیا ہے، ہم نے مسیح کو قبول کیسے کیا ہے۔ اور کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، ہم میں سچائی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے حق پر عمل نہیں کر رہے، حق یعنی سچائی، اور سچائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اگر حق پر نہیں ہے، سچائی پر نہیں ہے، اٹ مینس کہ مسیح کی تعلیمات پر نہیں ہے، مسیح کو فالو نہیں کر رہے، ہم مسیح کی زندگی کو ہم نہیں دیکھ رہے، اس کی تعلیمات کو نہیں دیکھ رہے۔ رسول جو کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں اور ان کی خوشی کس میں پوری ہو رہی ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ پھر ہم جھوٹے ہیں اور ہم حق پر عمل نہیں کرتے، مسیح پر عمل نہیں کرتے۔ اور یوحنا 8:32 میں ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یعنی وہ خدا کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور ابلیس کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، یا ابلیس کے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے ہم آگے چل کے تھوڑی دیر میں پڑھیں گے کہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ جو ہے نا، یہ حکم یہ نیا متعارف ہوا ہے، آپ ایسے نہیں ایسے چلیں، تو پھر مقدس یوحنا یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔
اگر ہم نور میں چلیں، اگر پھر وہی بات کہ اگر ہم مسیح میں چلیں گے، ہم مسیح کو نور سمجھیں گے، اس کی تعلیم پر غور کریں گے، اس کی تعلیم کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے، تو پھر ہماری آپس میں، اگر ہم سچے ایماندار ہیں، پھر ہم آپس میں ایک ہیں، آپس میں ہماری شراکت ہے، اور پھر جب ہماری آپس میں شراکت ہے تو پھر ہمیں مسیح کا جو خون ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور آگے چل کر اگلی آیت میں کہتا ہے کہ اب اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تعلیم کیا دی جاتی تھی کہ مسیح کو قبول کر لیا ہے، اب ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے، یا اب ہم مسیح کے فالوورز ہیں، ہم جو مرضی چاہے کریں۔ گناہ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، گناہ کرتے بھی تھے، نور کے ساتھ تھے، تاریکی میں بھی چلتے تھے، مسیح کو قبول کر چکے تھے، لیکن مسیح کو قبول کر کے اس کی جو قدرت ہے یا اس کے جو خون کی قدرت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ گناہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یا اگر ہم نے گناہ مسیح کو فالو کر لیا، ہم گناہ کریں یا نہ کریں ہمیں کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن مقدس یوحنا ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مسیح کو قبول کر چکے ہیں تو اس کا جو خون ہے جو پاک اور پوتر ہے، اگر ہم اس کے سامنے اقرار کریں گے، اگر ہم توبہ کریں گے، تو پھر اس کا خون ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ امثال کی کتاب 28:13، امثال 28:13 نکالیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہ پڑھیے۔ آمین۔ وہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ مقدس یوحنا ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر ہم اقرار کریں گے تو پھر ہمیں معافی ملے گی، ورنہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ برقرار رہیں گے۔ اور پھر اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گناہ کر نہیں سکتے۔ دیکھیں، اگر وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرتے تھے؟ ان کا اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ مسیح یسوع کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوکا کی انجیل 19 باب اس کی 10 آیت۔ لوکا کی انجیل 19 باب 10 آیت۔ آمین۔ بھائی، خداوند یسوع مسیح کا جو مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، تاکہ جو گنہگار ہیں، جو کھوئے ہوئے ہیں، جو خدا سے دور ہو گئے، وہ مسیح کو قبول کریں اور خدا کے نزدیک آ جائیں، نجات حاصل کریں۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ متی کی انجیل 9 باب 13 آیت۔ متی 9:13۔
آمین۔ مسیح آیا اس لیے تاکہ گنہگار نجات پا سکیں، تاکہ گنہگار باپ کے ساتھ شراکت کر سکیں، وہ شراکت جو باغ عدن میں تھی۔ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کرتا، اور جو واقعہ ہوا پھر آدم اور خدا کے نزدیکی نہ رہی بلکہ دوری آ گئی، خلا پیدا ہو گیا۔ نزدیکی جو تھی وہ سپریشن میں، جدائی میں، دوری میں بدل گئی۔ تو پھر وہ کیسے پھر ایک ہوا یہ سارا معاملہ مسیح یسوع کو قبول کرنے سے۔ جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہماری مسیح کے وسیلہ سے وہ شراکت جو آدم اور خدا کی تھی، مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ وہ شراکت جو تھی بحال ہو جاتی ہے، برقرار ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر، کیونکہ انسان جو ہے بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، موروثی طور پر گنہگار ہے، اور جب مسیح پر ایمان لاتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کی قدرت کے وسیلہ سے اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ جیسا لکھا ہے رومیو 3:23 میں، یاد ہے رومیو 3:23، سب نے گناہ کیا تو بزرگ مقدس یوحنا ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اگر نور میں ہو، مسیح میں ہو، مسیح کی شراکت میں ہو تو باپ کی شراکت میں ہو، پھر تاریکی میں نہیں چل سکتے۔ اگر تاریکی میں چلتے ہیں تو پھر آپ، یعنی میں اور آپ، ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ ہو کر بھی تاریکی میں چلتے ہیں تو، اور اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں، یعنی سچائی مسیح ہے، اٹ مینس کہ ہم میں مسیح نہیں ہے۔ اگر ہم میں مسیح نہیں ہے تو پھر ہم میں سچائی نہیں ہے، اور اگر سچائی نہیں ہے تو پھر ہم راست باز نہیں ہیں، اگر راست باز نہیں ہے پھر ہم طریقی میں ہیں، اگر طریقی میں نہیں ہے تو پھر ہماری نور کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے۔ اگر مسیح کو قبول کر کے ابھی بھی ہماری شراکت باپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر ہم کہہ دیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، یا ہم گناہ نہیں کر سکتے، یا ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یرمیہ کی کتاب ہے 23واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت نکالیے ذرا۔ یرمیہ کی کتاب 23واں باب، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ آمین۔ خداوند ہماری صداقت یعنی سچائی، اور سچائی کیا ہم نے سیکھا ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اور ایک بات اور، روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، اس کے لیے حوالہ لکھ لیجئے، واعظ کی کتاب ہے، اس کا 2 باب، اس کی 3 آیت۔ یسوع مر گیا اور مردوں میں سے زندہ کیا گیا تاکہ موت اور گناہ کو مغلوب کرے، تو بھی اس کے پیروکاروں کو ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ یسوع کے بارے میں
یہ سچی تعلیم اس جھوٹی تعلیم کے برعکس ہے کہ یسوع حقیقت میں انسان نہیں تھا اور اس کے پیروکار آزاد ہیں کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، یعنی جو مرضی ہے کرتے رہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ اس کی نفی کرنے کے لیے مقدس یوحنا کو یہ خطوط لکھنے پڑے۔ گناہ سے معافی اور پاکیزگی، اگر ہم اقرار کریں گے تو پھر ہمیں معافی ملے گی اور ہمارے گناہ جو ہیں معاف کیے جائیں گے، اور اس طرح ہم پاکیزگی میں چلیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں قوم بنی اسرائیل کو کیا کچھ کرنا پڑتا، لیکن میرے عزیزو، ہم پر خداوند کا خاص فضل ہے کہ اگر ہم اقرار کریں تو ہماری بخشش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ مسیحی زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا ہے؟ ہم نور میں چلتے ہیں، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نور میں چلنا، مسیح میں چلنا۔ اگر ہم پشیمان ہو کر توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں ملتی ہے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کیسے ہوتی تھی؟ گناہوں کی معافی کیسے ہوا کرتی تھی، یا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہم نے قوم بنی اسرائیل کی زندگی سے سیکھا۔ عبرانیوں 9:22 جب پڑھتے ہیں، نکالیے، عبرانیوں کا خط ہے 9واں باب، اس کی 22 آیت۔ عبرانیوں 9:22، صرف ایک آیت۔ جی، معافی کیسے ملا کرتی؟ خون بہانے کے وسیلہ سے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل سارا سال قربانیاں گزرانتی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو یہاں پر مقدس یوحنا ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیسے معافی دی جاتی، کیسے معافی ملتی، قوم بنی اسرائیل کیسے معافی حاصل کرتی۔ ہم اگر اقرار کریں اپنے گناہوں کا، تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ آمین۔ اگلی آیت میں جب دوسرا باب نیکسٹ بند کر دیا، خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ دوسرا